حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ کیا فرمایا اللہ نے کہ اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کو فالو نہ کرو، شیطان کی باتوں میں نہ آؤ۔ یا اللہ کیوں نہ آئے؟ اللہ فرماتا ہے انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، ایسا نہیں کہ تم میں ہی چھپا ہوا ہو، نہ اس نے اعلان کر دیا ہے کہ میں مسلمانوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، میں مسلمانوں کو ہلاکت کی طرف لیتا جاتا رہوں گا، میں مسلمانوں کو برباد کرتا رہوں گا، میں مسلمانوں کے پیچھے لگا رہوں گا، میں مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈالتا رہوں گا، میں مسلمانوں کو بربادی کی طرف لیتا جاتا رہوں گا۔ اسی لیے اللہ نے فرما دیا کہ تمہیں چاہیے کہ تم شیطان کی پیروی نہ کرو۔ یا پروردگار پھر کس کی پیروی کرے؟ تو رب نے فرمایا میرے رسول کی پیروی کرو۔ شیطان کی پیروی کرنا نہیں ہے تمہیں رسول کی پیروی کرنا ہے۔ اور اللہ نے یہ ساری بات آپ کو بیان کر دی ہے کہ تمہیں کس کی پیروی کرنی ہے، کس کی پیروی سے تمہیں بچنا ہے، کس کو تمہیں فالو کرنا ہے، کس کو تمہیں انفالو کرنا ہے، یہ پروردگار نے بتا دیا ہے۔ اب یہ آیت کریمہ نازل کی ہوئی وہ بھی آپ بات سمجھ لیجئے تاکہ بات پوری کھل جائے اور بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ نبی علیہ السلام جب مدینہ المنورہ زادہ اللہ شرفا و تکریمہ کے اندر تشریف لے کر آئے تو ایک یہودی تھے اس وقت کے اندر، لیکن بعد میں وہ صحابہ اکرام بن گئے، جن کا نام عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ انہوں نے جب سنا کہ نبی علیہ السلام مدینہ کے اندر تشریف لائے ہیں تو وہ باغ میں کام کر رہے تھے، وہ باغ کے کام کو چھوڑ کر نبی علیہ السلام کی محفل میں حاضر ہوتے ہیں تو نبی علیہ السلام لوگوں کو خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، لوگوں کو بات بتا رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ کلام کر رہے ہیں، لوگوں کو واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، لوگوں کے ساتھ بھلائی کے ارادہ کرو، لوگوں کو تم کھانا کھلاؤ اور لوگوں کے ساتھ تم سلام کو عام کرو۔ آگے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب تم رات کو چین کی نیند آرام کی نیند سو رہے ہو تو اٹھ کر پروردگار کی عبادت کرو، پروردگار کی نماز پڑھو، پروردگار کو راضی کرنے والے کام کرو۔ اگر تم یہ کام کرو گے تو رب تبارک و تعالیٰ تمہیں سلامتی کے ساتھ جنت عطا فرمائے گا۔ جب یہ بات میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں سے ارشاد فرما رہے تھے تو وہ عبداللہ بن سلام بھی وہاں پر مجلس میں حاضر ہوئے، نبی علیہ السلام کی گفتگو کو سن رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے کلام کو سن رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی باتوں کو سن رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی واعظ و نصیحتوں کو سن رہے ہیں۔ اور جب انہوں نے نبی علیہ السلام کی باتوں کو سنا، نبی کے کلام کو سنا، نبی کے گفتار کو سنا، تو چونکہ نبی علیہ السلام کی مٹھاس اتنی ہوتی تھی کہ جب ان کی باتوں کی مٹھاس لوگ سنتے تھے تو ان کو سننے کے بعد ان کے دل جگمگانے لگتے تھے، ان کے دل روشن ہو جایا کرتے تھے، ان کے دل جگمگانے لگتے تھے۔ جب انہوں نے نبی کے کلام کو سنا تو سننے کے بعد وہ بھی اسلام لے کر آ گئے، سبحان اللہ، وہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ لیکن مسلمان ہونے کے بعد وہ بھی مسلمان ہوئے، ان کے کچھ ساتھی بھی مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد چونکہ ایک عرصہ دراز تک یہودی رہے اور اس یہودی مذہب کے بہت بڑے عالم رہے، بہت بڑے علم کے جاننے والے رہے، تو چونکہ جب انسان ایک طویل عرصے سے کسی دھرم کو فالو کرتا ہے تو کبھی نہ کبھی اس کی طرف وہ جھک بھی جاتا ہے۔ تو ایسا ہی مسئلہ ان کی طرف ایک دو مسئلوں کے اندر بات یہ پیش آئی کہ وہ اسلام تو لے کر آ گئے، اسلام کے جو قوانین تھے ان کو وہ ماننے لگے، بس ایک قوانین کو انہوں نے نہیں مانا۔ کیا مطلب ایسا ہے کہ وہ قانون بھی مذہب اسلام میں کوئی ایسی بات نہیں کہ اگر کوئی نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر اونٹ کا گوشت کھانا یہ جائز نہیں تھا۔ کیا؟ اونٹ کا گوشت کھانا یہ جائز نہیں تھا، لیکن ہمارے مذہب میں یہ جائز ہے۔
اگر کوئی کھائے تو اس کے اوپر منع بھی نہیں ہے، اور اگر کوئی نہیں کھائے تو اس کے اوپر کوئی گناہ بھی نہیں ہے، مباح چیز ہے۔ آپ کھائیں گے تو بھی کوئی بات نہیں، نہیں کھائیں گے تو بھی کوئی بات نہیں۔ آپ میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جنہوں نے آج تک نہیں کھایا ہوگا، اور انہی میں سے میں بھی ہوں، میں نے بھی نہیں کھایا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ میں گناہ گار ہو گیا نا، یا آپ گناہ گار ہو گئے، نہیں، کیوں؟ کیونکہ ایک مباح چیز ہے، اگر آپ کھائیں گے تب بھی کوئی بات نہیں، نہیں کھائیں گے تب بھی کوئی بات نہیں۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن سلام جو صحابی تھے، انہوں نے سوچا کہ اس شریعت کے اندر یہ مباح ہی تو ہے، شریعت کے اندر یہ مباح ہی تو ہے، اگر میں نہیں کھاؤں گا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن انہوں نے یہ بات سوچی کہ حضرت موسیٰ کی شریعت کے اندر یہ جائز نہیں ہے، تو میں اگر اس بات پر عمل کروں گا تو حضرت موسیٰ کی شریعت پر بھی عمل ہو جائے گا، اور نبی کی شریعت پر بھی کوئی بات نہیں آئے گی، کوئی گناہ والی بات نہیں ہوگی۔ جب یہ والی بات رب تبارک و تعالیٰ نے دیکھی کہ عبداللہ بن سلام میرے نبی شریعت لے کر آئے، جو میرے نبی قانون لے کر آئے ہیں، ان کے علاوہ کسی قانون کو وہ مان رہے ہیں، کسی دوسرے قانون کو فالو کر رہے ہیں، پروردگار نے آیت نازل کر دی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ایمان والو سن لو کہ اگر اب تم کوئی مذہب کو فالو کرو گے، اگر تم کوئی مذہب کو مانو گے تو سن لو تمہیں مذہب اسلام کو ماننا ہے، اور ایسا نہیں کہ آدھا تم اس کو مانو آدھا تم اس کو مانو، نانا، پورے کے پورے تمہیں مذہب اسلام میں داخل ہونا پڑے گا، پورا کا پورا تمہیں مذہب اسلام میں داخل ہونا پڑے گا، اور تمہیں شیطان کی پیروی نہیں کرنی ہے، کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ پروردگار نے یہ آیت نازل فرما دی۔ بات کتنی سی تھی، اس بات پہ توجہ کریں آپ۔ کوئی نہیں کھا رہا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، وہ بھی نہیں کھا رہے ہیں، مگر ان کی سوچ کیا تھی، ان کی مینٹلٹی کیا تھی، ان کا وچار کیا تھا؟ وہ یہ سوچتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر یہ منع ہے، ناجائز ہے، تو اس پر بھی عمل ہو جائے گا، اس پر بھی عمل ہو جائے گا۔ تو یہاں پر انہوں نے قانون شریعت پر اعتراض کر دیا، قانون مصطفیٰ پر اعتراض کر دیا۔ مطلب کیا ہے کہ جو مصطفیٰ قانون لے کر آئے ہیں، کیا وہ ادھورا قانون ہے؟ کیا مصطفیٰ کو پروردگار نے جو اسلام دیا ہے وہ ادھورا اسلام ہے کہ تم دوسرے مذہب کی بات مان رہے ہو؟ حالانکہ حضرت موسیٰ پر جو کتابیں نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ پر جو کتابیں نازل ہوئی، حضرت داؤد پر جو کتابیں نازل ہوئی، اور بھی جو انبیاء کرام آئے ان پر جو صحیفے نازل ہوئے، ان پر ہمارا ایمان ہے۔ ہم اس بات کے اقرار کرتے ہیں کہ وہ کتاب ایسی تھی اس وقت کے لیے کہ کوئی اس وقت ان کو پڑھتا تھا تو وہ ہدایت پا جایا کرتا تھا، کوئی ان کتابوں کو پڑھتا تھا تو سیدھے راستے پر آ جایا کرتا تھا، کوئی ان کتابوں کی مانتا تھا اندھیرے سے نکل کر روشنی کی طرف آ جاتا تھا۔ یہ بات سچ ہے، لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آ چکے ہیں تو اب ان کتابوں کے قانون نہیں چلیں گے، اب ان کتابوں کی بات نہیں چلے گی۔ کیوں؟ کیونکہ میرے نبی آخری نبی بن کر آئے ہیں اور آخری قانون لے کر آ گئے ہیں۔ اب جو میرے نبی قانون لے کر آئے ہیں وہ قیامت تک کے لیے مکمل ہے، وہ قیامت تک کے لیے مکمل ہے، اب انہوں کے اندر کوئی کم و بیشی نہیں ہے، اب وہ پورے ہو چکے ہیں۔ اب اگر کوئی نبی کے قانون کو چھوڑ کر کسی دوسرے نبی کے قانون کو مانتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی کی شریعت سے بغاوت کر رہا ہے، نبی کی شریعت سے بغاوت کر رہا ہے۔ اب آپ بات سمجھیے، اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا۔ اللہ نے فرمایا اے نبی، اے غیب کی خبر دینے والے، انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا، شاہدا، گواہ بنا کر، مبشرا، بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا، نذیرا، اور ڈر سنانے والا۔ نبی کون ہے؟ جو بشارتیں بھی دیتے ہیں، خوشخبریاں بھی دیتے ہیں، اور گواہ بھی ہے، اور لوگوں کو ڈراتے بھی ہیں اس جہنم کے عذاب سے۔ آگے اللہ نے فرمایا وداعیا اللہ، اور وہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں اللہ کے حکم سے، سراجا منیرا، اور نبی روشن آفتاب ہے، روشن آفتاب ہے۔ اب اس کو اور میں آسان کر دیتا ہوں، مان کر چلیے رات کے اندر لائٹ چلی گئی، یا یہ سمجھیے کہ لائٹ کا دور ہے ہی نہیں، آپ کیا کریں گے؟ روشنی کے لیے چراغ جلائیں گے، ٹارچیں جلائیں گے،
یا ستارے جگمگا رہے ہوں گے تو وہ اپنی روشنی پھیلا رہے ہوں گے، یا چاند نکلا ہوا ہوگا تو وہ اپنی روشنی پھیلا رہا ہوگا۔ رات چھائی ہوئی ہے تو رات کے اندر چراغ کی روشنی بھی کافی ہے، ستاروں کی روشنی بھی کافی ہے، چاند کی روشنی بھی کافی ہے، کسی ٹارچ کی روشنی بھی کافی ہے۔ لیکن جب صبح ہوتی ہے، آفتاب طلوع ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے تو چاند بھی نکلتا ہوا نظر آتا ہے، چاند بھی اپنی کرنیں ختم کر دیتا ہے، ستارے بھی اپنی روشنی ختم کر دیتے ہیں، چراغ کی روشنی بیکار ہو جاتی ہے، ٹارچ کی روشنی بیکار ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جتنے انبیاء پہلے آئے، چاہے وہ ابراہیم ہو، چاہے وہ آدم ہو، چاہے وہ موسیٰ ہو، چاہے وہ عیسیٰ ہو، چاہے وہ داؤد ہو، کوئی سے بھی نبی ہو، ان کی جو شریعتی تھی، ان کے جو قانون تھے وہ چراغوں کی طرح تھے، وہ ستاروں کی طرح تھے، وہ چاند کی طرح تھے۔ اور میرے مصطفیٰ کو جو شریعت دی گئی ہے سورج کی طرح دی گئی ہے کہ جب انہوں نے روشنی پھیلائی تو یہ جتنے چیز تھی وہ سب منسوخ ہو گئی ہے، ان کی چمک ختم ہو گئی ہے، ان کے قانون ختم ہو گئے ہیں۔ اب مصطفیٰ کا قانون چلے گا، اب مصطفیٰ کی شریعت چلے گی، اب مصطفیٰ نے جو بات بتائی ہے وہ بات چلے گی۔ اور مصطفیٰ نے کیا فرمایا، مصطفیٰ کا طریقہ کیا ہے، مصطفیٰ کے رب نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ آدھے تیتر اور آدھے بٹیر بنے رہو، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، نہ۔ اگر آپ یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک کریں گے تو سوچو اللہ نے تو صحابہ کو نہ چھوڑا، صحابہ کے اوپر اطاعت کی آیت نازل ہوئی ہے، یہ صحابہ کے اوپر رب نے کہا کہ نہ ایسے کام نہیں چلے گا، جب میرے مصطفیٰ کو مانا ہے تو پورے طریقے سے مانو، ایسے نہیں کہ تم آدھے قانون ان کے مانو آدھے قانون ان کے مانو۔ اور صحابہ نے تو کسی تیرے گھیرے کی بات نہیں مانی تھی نا، حضرت موسیٰ کی تو شریعت کی بات مانی تھی، سمجھے اس چیز کو، حضرت موسیٰ کی شریعت کی بات مانی، ایک نبی کے اوپر جو شریعت آئی اس کی بات مانی، لیکن پروردگار کو گوارا نہ ہوا، کیونکہ یہ میرے مصطفیٰ کے اوپر انگلی اٹھائی جا رہی ہے۔